اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صفات میں ہے، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالی نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن مجید کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذو-النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن مجید کی 10ویں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح یونس علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا، تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے
اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، بے اذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالی کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالی کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو
اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے قریب ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالی کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن مجید میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالی نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالی کے حضور یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن مجید کی سورہ صفات میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن مجید کی سورہ صفات میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ
اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہے، پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی و آہوزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالی نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمی رہی اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہی، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالی ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے کہ جب نزا کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ غرض یونس علیہ السلام کو جب بہت نحیف و ناتواں حالت میں
خشکی پر ڈال دیا گیا، اور جو بیلدار درخت ان کے لیے اگایا اسی کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم باری تعالی سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالی کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ شاہ عبد القادر نور اللہ مرکدہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی یونس علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔